مفتی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ شرعی عدالت نے اسلامک بینکنگ میں ربا کو حرام قرار دیا تھا اور پھر ہمارے بینکس اٹھ کر شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں گئے تھے۔ میرب بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب جو شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے ہم بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف ملے گا اور ان کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ سماعت کیا کرتی ہے اور آگے کیا معاملہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہم شریعت کے مطابق بات کرنے کے پابند ہیں۔ میں بار بار ریپیٹ کر چکا ہوں اور آپ کے چینل کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام حقوق ان کو دیے جائیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو کسی حق کو دینے، بلکہ ہم علمبردار ہیں، بار بار علمبردار ہیں، ان کو ان کے رائٹس دیے جائیں۔ ربا کے حوالے سے آپ نے بات کی، وفاقی شرعی عدالت نے 100% درست فیصلہ کیا، ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، کونسل اس پر کھڑی ہے، پارلیمنٹ نے یہی بات کہی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے اندر بینک چلے گئے، خود حکومت نے وعدے بھی کیے، ایک نہیں متعدد مرتبہ، کہ ہم اپیلیں واپس لے رہے ہیں، نیشنل بینک نے واپس بھی لے لیا۔ اب معاملہ یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے ہم وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو شریعت کے مطابق درست سمجھتے ہیں اور ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے کیا بات عرض کی اور کورٹ کا بھی منظر پیش کروں، کورٹ کا منظر ایک سیکنڈ کے لیے سن لیجئے۔ کورٹ کے اندر جسٹس انور صاحب نے باقاعدہ یہی بات ہے کہ بھائی جب کوئی آدمی اپنے آپ کو مرد سے عورت، تو وراثت کا حق جو اللہ نے طے کیا ہے وہ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں بھائی، عورت تو بن ہی نہیں رہے۔ مفتی صاحب اس کا جواب تو انہوں نے یہ دیا نا کہ عورت تو کوئی نہیں بن رہا، بچپن میں ہی جو آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، جو بھی جنس ہوتی ہے، تو پھر وراثت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ تو اس کے مطابق ہی ملے گی نا۔ What is the meaning transgender؟ ٹرانس کا معنی چینج کرنا، جینڈر کا معنی جنس، یعنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی سیکشن 3 کیا ہے مجھے سمجھا دینا۔ آپ کو سمجھائیے نا مفتی صاحب۔ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ کے اپنے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے سب سے پہلے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حق میں رولنگ دی تھی، پھر مفتی صاحب آپ لوگوں کے سراج الحق کے پریشر کے اندر آ کے اس نے اس کے خلاف دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بارہ آپ کے پاس لاء موجود ہے، آپ کے پاس رولز آف 2020 موجود ہیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل جورسٹ ایسوسی ایشن کی رولنگز موجود ہیں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جی میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی اس رولنگ کو جو انصار عباسی صاحب نے جنگ کے اندر ایک کالم میں لکھ دیا تھا، انہوں نے بھی باقاعدہ معافی طلب کی ہے اور خود چیف جسٹس یعنی کہ انصار عباسی صاحب کے کالم اب فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں کس کو حقوق ملیں گے؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اپنا ایک فیصلہ سنا دے تو آپ انصار عباسی اور فار رائٹ موومنٹ اور اپنے فاشسٹ کے ذریعے آرٹیکلز لکھ کے پریشر ماؤنٹ کریں گے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر کہ وہ آپ لوگوں کی مرضی کے فیصلے سنائیں؟ آپ کو دلیل سے جواب دیا جائے گا۔ تو آپ کو ہم نے دلیل سے ہی جواب دیا ہے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کے اندر ہمیں خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دیا جا رہا ہے۔ آپ مرد ہیں، آپ مرد رہیں، آپ کو کوئی عورت کا کارڈ نہیں دے رہا۔ لیٹ می کمپلیٹ، میں آپ کی بات سن رہا تھا، میری بھی بات سن لیں۔ گو فار اٹ۔ میں اینکر صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، انور صاحب نے باقاعدہ طور پر جب یہ پوری کی پوری لسٹ گنوائی جس میں یہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے تحت ہر شخص کو اپنی مرضی، فیلنگ، احساس، خواہش کی بنیاد پر جنس تبدیل کرنے کا اختیار، وراثت کا معاملہ، نماز کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، احرام کے کپڑوں کا مسئلہ، جب یہ سارے کے سارے معاملات ذکر کیے، اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ پشاور میں فلانا قتل ہو گیا، فلانا کراچی میں قتل ہو۔ ہراسمنٹ کیا عورتیں نہیں ہوتی ہیں؟ مرد قتل نہیں ہوتے؟ تو کیا مفتی صاحب جو ہزاروں کی تعداد میں مفتی صاحب پاکستان میں لوگ سرجری کروا کے مرد سے عورت اور عورت سے مرد بنتے ہیں 15 16 17 ہزار ہر سال، تو وہ اب نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ تو خلاف شریعت ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہے کون کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ نہیں۔ آپ اپنی جنس مرد سے عورت تبدیل کرواتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں۔ میں تو شریعت کو اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں۔ لیکن سر حقیقت تو مفتی صاحب یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں حرام کام کھلے عام ہو رہا ہے، لیکن ہماری اسلامک آئیڈیالوجی اس کو روک نہیں پا رہی ہے۔ نہیں وفاق، یہ یاد رکھیں کس کا ڈومین کیا ہے۔ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک ایڈوائزری بورڈ ہے، وہ ایک میں نے کاؤنسل کا نام نہیں لیا، میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کہا مفتی صاحب، میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جی اسلامک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرے گا، ایک نہیں 1000 مرتبہ کرتا رہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ یہ حرام کام ہے۔ آپ اس کے پابند بے شک رہیں، اور کوئی اپنی جنس کو جس طریقے سے بھی تبدیل کرے، اس قانون کے تحت نادرہ کی طرف سے شناختی کارڈ اس کو خواجہ سرا کا ہی ملے گا۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ان کی کنفیوژنز ہیں، اور نہ صرف یہ کنفیوژنز ہیں بلکہ یہ فار رائٹ گلوبل ایجنڈا کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے
کہ میں مفتی اپنی صاحب بات تک سمجھ کر گئے لوں۔ آپ کی بات، آپ نے بتا دیا کہ حرام ہے اور وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، اب اس کے ساتھ ہیں، آپ بتائیے۔ میں دوبارہ یہ والی بات واضح کرتی ہوئی چلوں کہ اس لاء کے تحت کسی کو بھی مرد اور عورت کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا، ان کو خواجہ سرا کا شناختی کارڈ مل رہا ہے۔ یہ جان پوچھ کے اس مسئلے کو کنفاؤنڈ کر رہے ہیں، یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کر رہے ہیں جو بی جے پی نے اڈاپٹ کی تھی کرناٹکا میں 2017 میں، ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے یو ایس میں، اور جتنی بھی فار رائٹ پارٹیز ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں کر رہی ہیں۔ اسی قسم کی من گھڑت باتیں، جو بات آپ کر رہی ہیں اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب خواجہ سرا کا کارڈ ملنا ہے نا مرد عورت کی کوئی مطلب اس میں کوئی ڈیفرنس ہی نہیں ہے، مطلب یہ شو ہی نہیں کیا جا رہا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ عوام کے اندر مذہب کے نام پہ پھوٹ نہیں ڈالیں گے، انتشار نہیں پھیلائیں گے، تو ان کا ووٹ بینک کیسے گرم ہوگا؟ الیکشنز آ رہے ہیں، سینیٹر مشتاق احمد نے جماعت اسلامی کی پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹنرشپ کروانی تھی کراچی کے میئر الیکشنز کے لیے۔ مفتی صاحب یور کلوزنگ ریمارکس سر، آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جلدی سے سر۔ جی بات یہ ہے، آپ نے دونوں کی گفتگو سن لی، میں بار بار ریپیٹ کہہ رہا ہوں اور حکومت وقت سے آپ کے چینل کے توسط سے درخواستیں کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کو ان کے تمام حقوق دیے جائیں۔ ان کی طرف سے مفتی صاحب فائنلی وہ یہ بول رہی ہیں کہ جب کارڈ پہ خواجہ سرا لکھا ہوا ہے تو کوئی خود کو کچھ بھی تصور کرے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ سر جی، جو خواجہ سرا یا جو بھی شخص ہوتا ہے شریعت کے مطابق یا وہ میل ہوتا ہے یا فیمیل ہوتا ہے۔ دیکھیں اب جینڈر ڈیلیٹ کر دیا، سارا کچھ کہہ کے جینڈر ڈیلیٹ کر دیا، شاباش۔ چلیں اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور وہاں پر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس مسئلے گفتگو کا مین مقصد جو مجھے نظر آیا، کیونکہ ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب بھی موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل سے آپ کا تعلق ہے، تھوڑی سی گرما گرمی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ آف کورس ٹرانسجینڈر اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، لیکن مفتی زبیر صاحب نے بتایا کہ وہ پورے طرح اس حق میں ہیں کہ خواجہ سراؤ کو ان کے رائٹس دیے جائیں، انہیں بھی انسان سمجھا جائے، بنیادی رائٹس سارے دیے جائیں، لیکن جو جینڈر کا نادرہ کے کارڈ میں حصہ ہوتا ہے اس میں میل فیمیل ہی آپشن ہو۔ مفتی زبیر صاحب کہتے ہیں، محرب مویز کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ٹرانسجینڈر کا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس پہ محرب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم مرد لکھواتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں، اگر عورت بھی آپ لکھ دیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی ایک ساتھ شامل کر دیا گیا کہ اگر آپ مرد لکھیں گے، رویہ آپ کا عورتوں والا ہوا تو آپ کو سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اور اگر آپ مرد لکھواتے ہیں اور آپ کا رویہ عورتوں والا ہوتا ہے تو اس پر آپ کو جرمانہ اور سزا بھی ہوگی۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی جو گفتگو تھی اس کے اندر میں دو باتیں کر چکا ہوں۔ پہلی بات میں بار بار یہ کر چکا کہ امتیازی رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے جو کہ خلاف شریعت، خلاف آئین غلط ہے۔ ووٹ کا، ملازمت کا، تعلیم کا، ہاسپٹل کا، صحت کا، تمام تر قسم کا حق ان کو دیا جائے، یہ میں نے بار بار کہا۔ آپ نے گفتگو کا لیول خود سن لیا، میری طرف سے ان کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، ان کی طرف سے بی جے پی، دائیں بازو، بائیں بازو، کنزرویٹو پارٹی، فلاں پارٹی، باہر کی سوچ، سازش، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ باتیں آ رہی ہیں، یہ سب ناظرین و سامعین سن رہے ہیں۔ میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں، فتوے کی بات کر رہا ہوں، میں شیخوں کے نام لے رہا ہوں، بھی بات کر رہا ہوں۔ سر مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے، ابھی آپ معاف کریں، آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ دوستی ہو اور یہ پانی ڈالا جائے اس معاملے کے اوپر۔ سوال کا جواب دیجئے مفتی صاحب، یہ جو ہم نے بلایا وہاں پر بھی یہ بات ہوئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اندر بھی ہم نے بار بار ان کے رائٹس دینے کے ساتھ علم بردار بن کر کے ہم کھڑے ہوئے۔ مفتی صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر مرد لکھا ہوگا عورت والا رویہ ہوا تو سزا جرمانہ ہوگا، عورت لکھا ہوگا مرد والا رویہ ہوا سزا جرمانہ ہوگا، یہ لکھا ہوا ورڈکٹ میں؟ اب اگر لکھا ہوا ہے تو بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ ایک عورت ہے وہ اپنے آپ کا مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں شرعاً جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ خود کو عورت تصور کرتی ہے تو عورت ہی لکھوائے گی نا، مرد کیوں لکھوائے گی؟ ایک بات ہے جی ہاں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، ہم یہی تو بار بار کہہ رہے ہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا وٹ از دا میننگ، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ عورت ہے تو عورت رہے، مرد ہے تو مرد رہے، لیکن اپنی جنس خود اگر کوئی پیدائشی مفتی صاحب خواجہ سرا ہے تو کیا وہ اپنے NIC پہ خواجہ سرا لکھوا سکتا ہے؟ جی لکھوا سکتا ہے، ہمیں اس پر بحث نہیں ہے۔ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں جو جنس خود متعین کرنے کا ہر شخص کو اختیار دے دیا گیا ہے، مرد بھی اگر اپنی جنس خود متعین کرے گا حرام کام کرے گا،
عورت کرے گی حرام کام کرے گی. صاحب میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جسمانی علامات. اور کورٹ نے کیا کیا ہے, باقاعدہ یہ الفاظ لکھے. مفتی صاحب محرب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. مفتی صاحب اجازت دیں, اگر محرب ایک سوال پوچھنا میرا چاہ آپ سے رہی ایک ہیں. معصومانہ سا سوال ہے. اگر آپ کا آج نادرہ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوتا ہے اور آپ اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا جنس کیا ہے, آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا لکھوائیں گے؟ میں جو ہوں, جو مجھے قدرت نے جسمانی علامات پیدائشی طور پر دی ہیں, میں شرعاً پابند ہوں کہ میں وہی کہوں. ہاں تو آپ کیا لکھوائیں گے؟ میں نے آپ آف کورس وہاں پہ اپنا لباس تو نہیں اتاریں گے نا, آپ لکھوائیں گے کیا؟ آپ کیا لکھوائیں گے؟ جی میں اچھا ایک بات مجھے بتا دیجئے, وہ میرا جواب دے دیں مفتی صاحب. کہوں گا سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے آپ کا شناختی کارڈ نہیں دیکھا, آپ خود ہی بتا دیں کہ آپ کیا لکھوائیں گے. جی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. مرد لکھوائیں گے نا محرب. آپ مرد لکھوائیں گے, ویری گڈ. تو وہ آپ کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی یہی ہوئی, دیٹ از واٹ اٹ از. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جب نادرہ کے آگے جائیں, اب میں خود کو عورت بولوں, میں خود کو ٹرانس بولوں, خواجہ سرا بولوں یا فقیر بولوں, کارڈ مجھے ایکس کا خواجہ سرا والا ہی ملے گا, مجھے عورت کا کارڈ نہیں ملے گا. پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ جو ہے کہ وہ لکھوائیں گی اور کارڈ اس کا بنے گا, تو مسئلہ کیا ہے؟ مفتی صاحب جو مجھے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے, لبے لباب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کہ جب کوئی شخص جسمانی طور پر مرد یا عورت پیدا ہے لیکن وہ اندر سے ٹرانسجینڈر ہے, اس کی فزیکیلٹی یہ ڈیفائن نہیں کر رہی ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں ایکچولی ٹرانسجینڈر ہوں. اس کیس میں اگر آپ میل یا فیمیل فزیکیلٹی پہ لکھ دیں گے تو وہ بندہ تو کنفیوز رہے گا, مشکلات کا شکار بھی ہوگا. نہ صرف مشکلات کا شکار رہے گا بلکہ اس کی وجہ سے بھی بیشتر شرعی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. خواجہ سراؤں کو, مفتی صاحب جسٹ سیکنڈ, میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں. خواجہ سراؤں کے لیے ہم لوگوں نے سیپریٹ سکولز اسی لیے کھولے بیکاز اگر آپ ان کو لڑکیوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں, اگر آپ ان کو لڑکیوں کے سکولز کے اندر ڈال رہے ہیں تو بھی ہمارے پاس پرابلمز ہیں, اگر آپ ان کو لڑکوں کے سکولز کے اندر ڈال رہے ہیں تو بھی ہمارے پاس پرابلمز ہیں. اس لیے ہم نے ان کے سکول سیپریٹ بنائے, ہم نے ان کی بات پبلک ٹوائلٹ سیپریٹ کرنے کا ہم لوگوں نے بولا, ہم نے بولا ہمیں ملک میں پبلک ٹوائلٹ ہیں کیا محرب؟ لیٹس سی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مفتی صاحب کی بات سن لیتے ہیں. جی مفتی لیکن صاحب. آن ٹاپ آف دیٹ مفتی صاحب ہمارے پاس پہلے کہتے ہیں, مفتی صاحب مجھے آپ کی ایک بات سے اعتراض میں کر لوں, ایک سیکنڈ جلدی سے کمپلیٹ کریں محرب. اعتراض مجھے آپ کی بات سے یہ کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن ساتھ میں نہ یہ ہمیں خواجہ سرا کا شناختی کارڈ دینے کے لیے رضامند ہے, مرد یا عورت نہ بنانا ہی چاہتے ہمیں ہیں. مرد کے شناختی کارڈ کے اوپر اپنی طرح سے زندگی گزارنے کے اوپر رضامند ہے. تو پھر آپ کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب رسپونڈ. جی اب میں عرض کرتا ہوں لیکن میری گفتگو میں ذرا سا چپ رہیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی فرد ہوتا ہے, اگر اس کے اوپر زنانہ علامات غالب ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اس کے جسمانی اعتبار سے, سینے کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر زنانہ علامات غالب ہوتی ہیں, شریعت اس کو فیمیل تصور کرتی ہے. داڑھی نکل رہی ہے, اس طرح کی بات پوری ہونے دیں. اگر اس کی مردانہ علامات غالب ہوتی ہیں, شریعت اس کو مذکر, نر اور میل تصور کرتی ہے. ایک نقطہ تو یہ شریعت کا بنیادی طور پر سمجھ لیجئے. دوسری بات, اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر خواجہ سراؤں کا معاملہ اپنی جگہ پر, اس ٹرانسجینڈر ایکٹ میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہر شخص کو, یہ آپ خواجہ سراؤں کے خلاف نہ لے جائیں, ہر شخص کو اپنی مرضی سے اپنی شناخت اور جنس متعین کرنے کا اختیار دے دیا گیا. چنانچہ اس کے نتیجے میں مردوں نے نادرہ میں جا کر باقاعدہ طور پر یہ درخواستیں دی ہیں, ہم آج بتاریخ فلاں سے اپنے آپ کو عورت تصور کرتے ہیں, لہذا ہمیں فیمیل کارڈ جاری کیا جائے. یہ درخواستیں نادرہ والوں کو بلا کر ہم نے جمع کی ہیں, کلیکٹ کی ہیں کہ کتنی درخواستیں آئیں, انہوں نے تصدیق کی ہے, وہ مرد ہے, معاشرے کا انہوں نے ڈینائی کیا ہے. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, مرد ہے. میں آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا نا, میں آپ کو ریکارڈ, ہم آلریڈی اسی پروگرام پہ ریکارڈ پہلے دکھا چکے ہیں. شاہزیب خان زادہ آلریڈی ریکارڈ دکھا چکے ہیں, آپ بار بار جھوٹ بولی جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ بات یا تو مجھے نہ کرنے دیں, اب بتائیں کون کس کا حق مار رہا ہے. بات آپ اگر جھوٹ بولنا آپ کا حق ہے تو ظاہر ہے آپ کا حق مارا جائے گا. چلے گفتگو ذرا سے لے جاتے ہیں. ایک طرف آپ بات کہہ رہے ہیں, ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تمام پاکستانیوں کو حق دے دیا, تو جب تمام پاکستانیوں کو حق دے دیا تو جنس خواجہ سرا تو خواجہ سرا ہی کروائے گا نا. چلے میں نے بلیٹنگ کمپلیٹ, مفتی صاحب جلدی سے کمپلیٹ کر لیں سر اپنی بات.
इन्होंने मुझे तीसरी मर्तबा झूठ कहा है। मेरी तरबियत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं मुंह पर इनको कहूं कि तुम झूठी हो। माशाअल्लाह, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन आपकी तरबियत आपको झूठ बोलने की इजाजत देती है, झूठा कहने की इजाजत नहीं देती। चले 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 थोड़े ठंडे हो जाए, थोड़े ठंडे हो जाए क्योंकि मुफ्ती आप साहब। बीजेपी के साथ हैं, आप लोग हैं। अच्छा अच्छा, ये माहौल आप क्यों थोड़ा डिनाई गर्म हो कर गया रहे है, हैं? हमें शुक्रिया अदा आपके करना verdict पड़ेगा के अपने अंदर मेहमानों का। बरतानिया की और अमेरिका मुफ्ती की जुबैर मिसालें दी साहब, जा रही मुफ्ती हैं। जुबैर साहब, थैंक जहाँ यू पे सो आप वेरी दाढ़ी मच। और मेहरब, टोपी थैंक यू रखें। सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुसलमानों मुफ्ती ने मेहरब किया। मुइज़ हमारे साथ मौजूद थे, गर्मा गर्मी बढ़ रही है। लेकिन हम चाहते हैं, इस डिस्कशन का मकसद ये था कि किसी हम नतीजे पर पहुंचे और ये जो आग लगी मुश्किल हुई है, है ये कम हो, लेकिन मुमकिन ये नहीं कम है। होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल। सैडली ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ जो शरई कोर्ट का फैसला आ गया है वो बिल्कुल, सुप्रीम आप कोर्ट ये में चैलेंज देखिए। होने वाला है। लेकिन ट्रांसजेंडर जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनको उनकी पहचान शनाख्ती कार्ड पे दी जाए, न कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से, क्योंकि इस वक्त जो नजर आ रहा है इस फैसले के बाद शनाख्ती कार्ड पे मर्द या औरत होगा, जो एक्स पहले लिखा जा रहा था वो नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहीं से हमें कुछ पॉजिटिव होप्स रखनी चाहिए कि इस मामले को सेटल डाउन कराया जाएगा। अलबत्ता अगर डायलॉग से आपस में बिठा के आप कहेंगे तो ये आग लगी रहेगी। मुझे तो नहीं लगता कि ठंडी होगी जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। जब झूठ आ जाए दरमियान में तो फिर अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये पूरा प्रोग्राम क्या पूरा दिन लग जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।